Hello students, welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 8th lecture, and in this lecture we are going to talk about the issue of power. So, to talk about the issue of power, we will talk about the issue of balance of power. کہ پاور جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بیلنس کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ ہم جب پاور کی بات کریں گے تو ہم پاور کی بات کریں گے ویز وی دا اسٹیٹ. تو ایک نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ دوسری نیشن اسٹیٹ کے ساتھ اپنی پاور کو مینٹین کیسے کرتی ہے، بیلنس کیسے کرتی ہے. ہر اسٹیٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی پاور کو بیلنس کرے. اور اگر آپ دنیا میں سیاست کو دیکھیں، بین الاقوامی منورنگس کو دیکھیں، تو یو ول نوٹس کہ ایوری اسٹیٹ از ٹرائنگ ٹو مینٹین اے سرٹن ٹائپ آف بیلنس آف پاور. سو آج ہم بہت سے اس طرح کے جو ایشوز ہیں جو نکلتے ہیں پاور کو بیلنس کرنے کے لحاظ سے، ہم ان کے اوپر غور کریں گے. اینڈ ہم بات کریں گے تھیریز جو ہیں بیلنس آف پاور میں، کون کون سی تھیریز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ آبویسلی ہم جب بات کر رہے ہیں تقریباً 200 ممالک کی، دنیا کے پیچیدہ حالات کے اندر وہ منور کر رہے ہیں، تو اس کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ہمیں تھیری کا جو سہارا ہے وہ لازمی ہے ہمارے لیے. سو وی نیڈ ٹو ریلائی آن دا ورک آف اسکالرز ہو ہیو بین اسٹڈیئنگ ہاؤ اسٹیٹس behave and what they can do in order to try and balance power. So یہ سارے جو ایشوز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اب سب سے جو پہلی بات ہے جس کے اوپر ہم غور کریں گے in order to look at this idea of balance of power، وہ ہے ڈیفینیشن کی کہ جی بیلنس آف پاور ہوتا کیا ہے. اب میں آپ کو سلیس لفظوں میں تو مینشن کرنا میں نے شروع کر دیا ہے کہ جی پاور ہے اور مختلف اسٹیٹس جو ہیں وہ پاور کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ناؤ لیٹ اس ٹیک اے بٹ آف اے بریتھر اینڈ لیٹ اس ناؤ فوکس سنگولرلی آن ون آئیڈیا، اینڈ دیٹ آئیڈیا از ٹو ٹرائی اینڈ ڈیفائن واٹ اے بیلنس آف پاور ایکچولی مینز ان ٹرمز آف انٹرنیشنل ریلیشنز. The equilibrium of power among members of the family of nations as will prevent any one of them from becoming sufficiently strong to enforce its will upon the others. اب جب ہم بات کرتے ہیں بیلنس آف پاور کی تو ہم بات کرتے ہیں ایک ایکویلیبریم کو مینٹین کرنے کی، کہ یہ جو ایک سرٹن، اور یہ پروفیسر سڈنی بے ہیں، میں نے آئی تھاٹ کہ ان کے الفاظ ہیں، تو I mean it is important. and جب آپ بھی بلکہ کام کریں and you try to write something، تو آپ پلیز کوشش کریں کہ اگر آپ کسی اور کتاب میں سے اگر کوئی جملہ لے رہے ہیں یا کسی کے خیالات لے رہے ہیں تو بریکٹس میں اس بندے کا آپ نام مینشن کریں. اور کئی جو اسکالرز ہیں یا کئی جو پروفیسرز ہیں وہ دے ٹیک دس اوفینس ویری سیریسلی، کہ پتہ چلے جی یہ تو بات کی تھی ہینری کسنجر نے اور آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں کہہ دیا ہے. تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ دیٹ از کنسیڈرڈ رانگ ان ایکیڈیمکس. آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ نے فرض کریں اگر آپ بات کر رہے ہیں بیلنس آف پاور کی اینڈ آپ نے بات کرنی ہے پروفیسر سڈنی بے نے کوئی بات کیا ہے، تو آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پروفیسر سڈنی بے said this about the balance of power. He talked about the equilibrium of power. And then this is what I feel about what Professor Sydney Bay said. So this is how you have an informed opinion. It's an opinion that relies on scholarly insight and it relies on your own intelligence, کہ آپ جو ایک اسکالر کا خیال ہے ایک بالخصوص ایشو کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. This shows that this person has merit, he has thought about a certain issue. And یہی طریقہ ہے اچھے نمبر بھی لینے کا. اگر آپ نے کوئی ایسے لکھنا ہو، جس طرح آپ کو یہ آپ کورس پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ نے جب ریسرچ کرنی ہوگی تو آپ کو یہ ضرور اس طرح کی جو آپ ریسرچ دیکھیں گے اس میں آپ ضرور مینشن کریں کہ یہ فلاں کتاب جو ہے یہاں سے میں نے یہ بات دیکھی ہے، یا یہ جو اسکالر ہے اس نے یہ کہا ہے. اس لیے یہ بریکٹس میں جو ہیں یہ نام دینا لازمی ہے، کیونکہ آپ کسی کی ریسرچ کو مینشن کر رہے ہیں
اس لیے it is very important for you to acknowledge that person. So having said this, now we turn again to what this professor has said, and this professor is basically talking about power as in terms of an equilibrium. So یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاور جو ہے اگر آپ نیشن اسٹیٹس کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ایکویلبریم حاصل کرنے کے لیے نیشن اسٹیٹس یہ کرتی ہیں کہ وہ بیسکلی دیکھتی ہیں کہ کوئی ان سے زیادہ اسٹیٹ جو ہے ان کے جو ارد گرد اسٹیٹس جو ہیں وہ کوئی ان سے زیادہ اسٹیٹ جو ہے وہ طاقتور نہ ہو جائے. ہر اسٹیٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بیلنس رکھے, بالخصوص ان اسٹیٹس کے ساتھ جو اس کے ارد گرد ہیں, جن کی پاور بڑھنے سے ان کی اپنی سیکیورٹی کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے. سو بیسکلی یہ جو ایک ریس ہے ٹو مینٹین دا بیلنس آف پاور, اس سے پھر دراصل یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ جو ہے اگر وہ 50 ٹینکس خرید لے تو پھر دوسری اسٹیٹ کو بھی فکر پڑ جاتی ہے کہ جی ہم بھی ٹینکس خریدیں کیونکہ ان کے ٹینکس جو ہیں وہ ہمارے ٹینک سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. یا اگر کوئی اسٹیٹ جو ہے اگر وہ کسی قسم کی الائنس کر لیتی ہے کسی اور اسٹیٹ کے ساتھ تو پھر جو اس کے ہمسایہ اسٹیٹ ہے یا وہ اسٹیٹ جو اس کے ساتھ پاور ٹسل میں یا اسٹرگل میں لاکڈ ہے پھر اس اسٹیٹ کو بھی فکر پڑ جاتا ہے, اینڈ دے آلسو ہیو ٹو ٹرائی اینڈ میک این الائنس ان آرڈر ٹو مینٹین اے بیلنس آف پاور. سو یہ جو سڈنی بے کی ہم بات کر رہے ہیں, انہوں نے بیسکلی جو ایکویلبریم کا جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن پڑھ کے سنائی ہے اس میں جو ایکویلبریم کا لفظ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جی ایکویلبریم کا مطلب ہے بیلنس, ایک قسم کی برابری. سو اس برابری کی خاطر اسٹیٹس جو ہیں وہ کانسٹنٹ ایک قسم کی اسٹرگل یا ٹسل میں رہتی ہیں کہ ہاؤ ٹو مینٹین اے بیلنس آف پاور ود ادر اسٹیٹس. The distribution of existing power between states is based on an assessment of each other's relative power capacities. تو یہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے بٹوین اسٹیٹس یہ بیسکلی بیسڈ ہوتی ہے آن پرسیپشن کہ دوسری اسٹیٹ کی کیا کیپیسٹی ہے. اب یہ ایک ذرا ٹرکی چیز ہے کیونکہ اب ایک جو اسٹیٹ ہے وہ اس کو ایگزیکٹلی شاید یہ نہیں پتا ہوتا آل دا ٹائم کہ دوسری اسٹیٹ جو ہے اس کی پاور جو ہے وہ کتنی ہے. آئی مین پاور, ابھی ہم وی ول گیٹ ان ٹو دس آئیڈیا کہ پاور کو میجر کیسے کرتے ہیں. اب از پاور اونلی دا نمبر آف ٹینکس دیٹ یو ہیو, از اٹ دا نمبر آف الائنسز دیٹ یو ہیو, آئی مین از اٹ یور نیچرل ریسورسز, از اٹ دا نمبر آف پیپل ان یور آرمی, واٹ ڈٹرمنز دا پاور آف اے اسٹیٹ. سو آئی مین دس از این امپورٹنٹ ایشو that we need to consider. Now, when we are talking about the idea of the power of states, we are basically trying to see کہ ایک state جو ہے وہ جب پاور کی بات کرتی ہے یا بیلنس کو حاصل کرنے کی بات کرتی ہے تو وہ بیسکلی اس بیلنس کو ایک اس کے ذہن میں ایک قسم کی پرسیپشن ہوتی ہے. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کو لکھا ہوا فارمولا نہیں ہے کہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ ایسے مینٹین ہوگا. بیسکلی اسٹیٹس جو ہیں اگر اسٹیٹ اے ہے اینڈ اسٹیٹ بی ہے تو اسٹیٹ اے جو ہے وہ کچھ اندازوں کے مطابق وہ ریئلائز کرے گی کہ اس وقت میرا ایکویلبریم ہے اسٹیٹ بی کے ساتھ, اور جب اسٹیٹ بی کچھ اپنی دفاع کے لیے یا اپنے ڈیفینس بجٹ میں اگر اخراجات کو بڑھا دے گی تو دین اسٹیٹ اے ول آٹومیٹکلی فیل کہ نہیں یار یہ بیلنس آف پاور جو ہے یہ اپسیٹ ہو گیا ہے, وی آلسو ناؤ نیڈ ٹو ٹیک این اگریسو اسٹانس, وی آلسو نیڈ ٹو ناؤ ایکوائر مور پاور. سو یہ کچھ پرسیپشنس کے اوپر بیسڈ ہے, کچھ نظریات کے اوپر بیسڈ ہے کہ دوسری اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی پاور اتنی ہے, ہماری پاور اتنی ہے, اور اب بیلنس آ گیا. کیونکہ نو ٹو کنٹریز آر آئیڈینٹیکل. یا تو ہوتا نا کہ سارے ملک جو تھے وہ ان کا رقبہ بھی فکس تھا, ان کی پاپولیشن بھی فکس تھی, ان کی ریسورسز بھی فکس تھیں, تو پھر تو کہا جاتا ہے نا کہ جی ہمارے 100 سولجرز ہیں ان کے بھی 100 سولجرز ہیں, ہمارے پاس 50 ٹینکس ہیں ان کے پاس 50 ٹینکس ہیں, ان کی الائنس 3 ملکوں سے ہے ہماری الائنس 3 ملکوں سے ہے, تو پھر تو اٹ واز ویری ایزی ٹو سے کہ جی بیلنس آف پاور آ گیا. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ بیلنس آف پاور از کمپلیکیٹڈ. I mean, when you can take the example of
of any two countries. You can take the example of India and Pakistan, for example. I mean, we are much smaller in size than India. We have a much lesser population. Our population is about 150 million. India ki population is about 1 billion. You know, we have other complicated issues involved in the area. I mean, besides the nuclear issue, I mean, we have certain types of strategic alliances that affect the balance of power. So, I mean, when we talk about the balance of power with India, we cannot say کہ جی ہماری آرمی جو ہے وہ ان کی آرمی جتنی ہو ہی نہیں سکتی. ہماری جو ملک کی تعداد ہے وہ ان سے اتنی کم ہے that we cannot afford to put so many people into the army. پھر باقی جو ایک اکانومی چلانے کے لیے ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہے وہ کہاں سے آئے گی. سو اسٹل ڈسپائٹ دیز فیکٹس, I mean, we try to maintain an equilibrium of power. And for example, when we spoke about the nuclear issue, I mean, that is seen to be one of the facts جو پھر کئی ساری limitations کو transcend کر دیتا ہے, کیونکہ it is such a powerful and potentially destructive weapon that it can create a lot of parity. اور ہم ابھی آگے جا کر بات کریں گے اور ممالک کی, and history کے اندر ہم ایک امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ کی بات کریں گے, ناٹ ان دس لیکچر بٹ آگے والے لیکچرز میں, کالڈ دا کولڈ وار. اینڈ کولڈ وار کے دوران کانسٹنٹلی دیر واز اے اسٹرگل بٹوین دا سوویت یونین اینڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس کہ جی بیلنس آف پاور ہم نے اپنا مینٹین کرنا ہے. اور یہ اسٹرگل جو تھی یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. اٹ واز ناٹ اونلی لمیٹڈ بٹوین ٹو کنٹریز, it had spread across the African continent, across Europe, across Asia, and دوسرے ممالک پہ بھی اثرات پڑ رہے تھے in this strive to achieve balance of power. So یہ balance of power کا جو concept ہے یہ بہت important ہے, اور ہم بار بار اسی concept کے اوپر in various topics ہم بار بار mention کریں گے کہ جی balance of power, in order to achieve balance of power this happened, that happened. So it's useful for you to understand this very idea کہ جی بیلنس آف پاور ہوتا کیا ہے, اینڈ بیلنس آف پاور میں اسٹیٹس کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کرتی ہیں. سو ہم نے ایک دو جو آئیڈیاز ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں, وہ جس طرح ہم نے پروفیسر سڈنی بے کی بات کی تھی کہ جی انہوں نے بات کی ہے ایکویلیبریم کی. پھر ہم نے ایک اور پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے کہ جی بیسکلی پرسیپشن کی بھی بات ہے, کیونکہ ایک اسٹیٹ پرسیو کر رہی ہے, سوچ رہی ہے, اور اپنے نظریے کے مطابق یہ دیکھ رہی ہے کہ جی دوسری اسٹیٹ کی کتنی پاور ہے, اور اس کے مطابق پھر وہ ایک قسم کا ایکویلیبریم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سو یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ ٹرکی ہیں, کیونکہ دنیا میں ممالک اور ممالک کے حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں, اینڈ اسٹل دے ٹرائی ٹو مینٹین سم کائنڈ آف اے پاور بیلنس. سو یہ باتیں جو ہیں یہ ذرا ٹرکی ہیں, اور ہم نے پھر کچھ مثالیں بھی لی ہیں. ہم نے اپنے ملک کی بھی بات کی ہے ویزاوی India, and we have also talked about this larger balance of power vis-a-vis the Cold War, جس کی ہم جا کر پھر مزید اگلے لیکچرز میں جا کر اس کی ڈسکشن کریں گے. اب now let us turn towards another idea and look at the idea of the balance of power from a historical perspective. تو اب ہم جب بات کر رہے ہیں بیلنس آف پاور کی, ہم نے دیکھیں پہلے تو تھوڑی سرسری سی ہم نے ڈیفینیشنز لے لی, اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں بیلنس آف پاور کے اوپر کہ جی بین الاقوامی سیاست میں بیلنس آف پاور نام کی جو چیز ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, مطلب بیلنس آف پاور حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہم نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ جی ہاں واقعی بیلنس آف پاور جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بالخصوص اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ ایک بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. ٹو سی ہاؤ اسٹیٹس بہیو ان اے سرٹن وے, یو کین ناٹ ڈو اوے ود دی آئیڈیا آف بیلنس آف پاور, کیونکہ بیلنس آف پاور جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ کاز ہے فار دا وے دیٹ اسٹیٹس بہیو دا وے دیٹ دے ڈو. سو اب ڈیفینیشن کو ہم ذرا اب سائٹ پہ کرتے ہیں فار ناؤ, کیونکہ وی کین اسپینڈ اے لاٹ مور ٹائم ڈسکسنگ the exact definitions of balance of power, but آپ فکر نہ کریں کیونکہ ہم بار بار definition of power کا
کا جملے میں استعمال کریں گے تو یو ول گیٹ دا چانس ٹو سی مور ڈیفینیشنز آف بیلنس آف پاور. بٹ ابھی کے لیے ناؤ لیٹ اس موو ٹو دی آئیڈیا آف دا ہسٹری ریلیٹڈ ٹو دا بیلنس آف پاور. کہ جی یہ اب ہسٹوریکل نظریے سے اگر ہم دیکھیں کہ بیلنس آف پاور کا آئیڈیا جو ہے یہ ایوالو کیسے ہوا ہے, تو یہ بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ہمارے میں صلاحیت پیدا کر دے گا کہ جی پھر بیلنس آف پاور جو ہے یہ کتنی دیر سے آئیڈیا جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے. فرام 1648 to 1789 was a golden age of classical balance of power, when the princes of Europe began accepting balance of power as the supreme principle of foreign policy. تو اب یہ جو پیس آف ویسٹفیلیا جو میں نے آپ کو 2 ڈیٹس دی ہیں, اس میں ہم بات اگر آپ ہسٹری میں ایونٹس کو دیکھیں تو اس میں 2 چیزیں ہوئی تھیں. ایک تو یورپ میں بہت بڑا ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یورپ میں جو کانسٹنٹ وارز ہوتی رہتی تھیں, جنگیں ہوتی رہتی تھیں, کیونکہ یورپ میں ممالک سارے مختلف ممالک بھی تھے اور وہ اکٹھے بھی تھے, تو اس کی وجہ سے بہت جنگیں, اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں. مگر ویسٹفیلیا میں ایک پیس کی ٹریٹی سائن کی گئی جس کی وجہ سے ذرا نسبتاً پیس جو تھا وہ یورپ میں آیا. اور اس زمانے سے لے کر پھر جو بغاوت یا ریولوشن جو آئی, جو فرینچ ریولوشن جس کو کہا جاتا ہے, جو آئیڈیاز آف ڈیموکریسی, یونیورسل فرینچائز اور بہت سے جو آج کل ماڈرن آئیڈیاز ہیں گورنمنٹ کے, وہ فرینچ ریولوشن سے نکلتے ہیں. تو یہ جو بیسکلی آئیڈیا ہم 2 ٹائم پیریڈس کے دوران کی جب بات کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ جی ایک کلاسیکل فیز تھا بیلنس آف پاور کا, کیونکہ ایک طرف معاہدہ سائن ہو گیا کیونکہ چھوٹے جو ممالک سارے یورپین کانسٹنٹلی آپس میں جھگڑتے رہتے تھے, ایک طرف ان میں ریلیٹیو پیس آ گیا. اور پھر جب تک فرانس میں ٹرموئل نہیں آیا تو تب تک ایک ریلیٹیو آئیڈیا آف پیس تھا کہ جی جنگ بندی ہو گئی تھی یورپ میں. اور یورپ کی اگر آپ اس سے ذرا تھوڑی سی پچھلی ہسٹری دیکھیں تو دیر واز اے لاٹ آف ٹرموئل, کانسٹنٹلی جنگیں ہو رہی تھیں. سو یہ ایک ٹائم تھا کہ اس وقت جو یورپین اسٹیٹس تھیں دے ٹرائیڈ ٹو اچیو اے بیلنس آف پاور. دے سیڈ کہ جی ایک بس ہم آپس میں یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ پاورفل نہ ہو اور جو اسٹیٹس بہت کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت ویک ہو گئی ہیں. اینڈ بیکاز آف دس دیر ول بی پیس. اب دا امپورٹنٹ تھنگ ٹو نوٹس ہیئر از کہ اس آئیڈیا کے ساتھ ساتھ, بیلنس آف آئیڈیا کے ساتھ ساتھ پیس کا آئیڈیا بھی منسلک ہے, بیکاز دے آر دیز فیمس ٹائپس آف سیئنگس دیٹ یو نو سے ان آرڈر ٹو ہیو پیس یو نیڈ ٹو ہیو پاور. جب تک اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی, اگر آپ ویک ہوں گے تو ایوری ون ول ٹریمپل اوور یو. آپ کو آپ کی اسٹیٹ کو باقی اسٹیٹس کہیں گے کہ جی آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں, آپ وہ چیز غلط کر رہے ہیں, آپ یہ چیز ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے. بٹ اف یو ہیو پاور تو دین پیپل ول, رادر اسٹیٹس ول ناٹ be able to interfere in your internal matters that easily. That is why states feel that it is important for them to maintain parity, to maintain an equilibrium, a balance of power. So یہ جو ضرورت ہے یہ ایک ضرورت اوور ٹائم ایوالو ہوئی ہے. آئی مین یہ ایک بہت ماڈرن کانسیپٹ نہیں ہے. آئی مین صرف یہ نہیں ہوا کہ جو نئی سینچری کا آغاز ہوا ہے تو all the states have gotten preoccupied by this idea of trying to achieve power and to maintain a balance between the power of their own state and other states. یہ ایک آئیڈیا ایوالو ہو رہا ہے with time. اینڈ یہ جو ہم نے ویسٹفیلیا کی بات کی ہے تب سے بات شروع ہوئی ہے. اینڈ ٹل دا فرینچ ریولوشن ایٹ لیسٹ ایک کلاسیکل فیز تھا جہاں پر زیادہ تر یورپین ممالک جو تھے وہ آپس میں کوشش کر رہے تھے کہ ہم پاور کو مینٹین کریں اور اس کی وجہ سے پیس جو ہے وہ مینٹینڈ رہے گا. دا کانسرٹ آف یورپ is also a good example of major European states striving to balance power. The increasing power of Germany began seeing bipolar sets of alliances form, leading to the World
was and followed by the Cold War. اب یہ جو ٹائم پیریڈ تھا نا بٹوین 1815 and 1870, اس وقت concert of Europe is another, I mean we still talking about the European continent, and particularly کیونکہ یہاں پر a lot of the treaties were being signed, a lot of actually the problems vis-a-vis the fighting, جو constant wars break out کر رہی تھیں, ان کی frequency جو تھی وہ یورپ میں خاصی زیادہ تھی, کیونکہ ماڈرن اسٹیٹس بھی ایک طرف فارم ہو رہی تھیں اور دوسری طرف یہ تھا کہ اگر آپ یورپ کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو یو سی دیٹ دے آر اے لاٹ آف اسٹیٹس, دیر آر یو نو, اگر کمپیریٹیولی اف یو لک ایٹ یو نو افریقہ اور یو لک ایٹ ایشیا, تو یہاں پر جو ٹیریٹریز ہیں دے آر مچ بگر ٹیریٹریز, مچ بگر سویلائزیشنز اینڈ ایمپائرز ور سورٹ آف ان پلیس. I mean if you look at the Indian subcontinent, the Mughals were there. تو مغلز کی تو جو اسٹیٹ تھی اس کا تو مطلب جو اسکوپ تھا وہ اب تین ملکوں کی ٹیریٹری ہے اس کے اوپر وہ حکمرانی کر رہے تھے. سو یہاں تو اتنی باقی کانٹیننٹس پر تو اتنی زیادہ اسپیس تھی کہ کانسٹنٹ یہ جو ٹسلز تھیں وہاں نہیں ہوتی تھیں, بٹ یورپ میں یہ تھا کہ بہت سے ممالک تھے اور وہ کانسٹنٹلی آپس میں جنگیں کر رہے ہوتے تھے, کیونکہ وہ جو پاور کا جو بیلنس تھا وہ مینٹین نہیں ہوتا تھا. ویک اسٹیٹس جو تھیں وہ پاورفل اسٹیٹس ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو اپنی ٹیریٹری کے اندر شامل کرنے کی کوشش کری تھی. سبسیکوینٹلی دیر واز اے لاٹ آف بلڈ شیڈ, اے لاٹ آف فریکوینٹ آؤٹ بریک آف وارز. سو اس کی وجہ سے یہ ایٹ دا اسٹیٹل لیول یہ جو ٹریٹی جو ویسٹ فیلیا کی ٹریٹی تھی یا جو کانسرٹ آف یورپ تھا, اس کی وجہ سے ایک آئیڈیا آہستہ آہستہ اسٹیٹس کی جو تھنکنگ ہے, جو تھنکنگ یا اسٹیٹ کی جو مشینری ہے, اس کے اندر یہ آئیڈیا آہستہ آہستہ ابھرنا شروع ہو گیا کہ جی بیسکلی پاور کا اگر ہم بیلنس مینٹین کر لیں گے تو یہ ذرا پیس اینڈ ہارمنی آ جائے گا. آئی مین سو یہ نہیں کہ ہم سارے اپنے جو ویپنز ہیں ان کو جلا دیں اور وار کے نام سے ہم بھاگ جائیں, ناٹ دیٹ, بٹ دا ریورس, that we should be very prepared, we should see how powerful our neighbors are and be as powerful as them, because only then will there be peace. So یہ جو آئیڈیا تھا, اب یہ ابھی بھی ممالک جو ہیں جب وہ اپنے اخراجات کو میں ڈیفینس بجٹ کو اتنے زیادہ پیسے دے دیتے ہیں, اینڈ وین پیپل سے ٹو دیم کہ جی لوگ تو یہاں بھوکے ننگے مر رہے ہیں, تو آپ نے تو ٹینک پہ ٹینک آپ خرید رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, تو this is the answer that statesmen give. So this is the idea of the balance of power, and you can see اس کی امپورٹنس کتنی ہے دنیا کے. اگر آپ نے حالات کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے تو آپ اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ بیلنس آف پاور جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے. سو اس لحاظ سے ہم پھر کانسرٹ آف یورپ کی ہم نے بات کی, ہم نے وہ کلاسیکل فیز کی بات کی, فرینچ ریولوشن اور ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے درمیان جو کلاسیکل فیز تھا بیلنس آف پاور کا. اب اس کے بعد ذرا سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹ ہو گئی, کیونکہ جرمنی جو تھا, جرمنی کی پاور جو تھی وہ آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو گئی ٹورڈز دا ماڈرن 20th century. وی سو کہ جی جرمنی کی پاور جو ہے وہ اٹ kept increasing, and once that happened, a lot of the power balance got disrupted, particularly in Europe. So اس کی وجہ سے there was an outbreak of war, because the German ambitions then became so huge that they wanted to expand their empire across Europe, across Africa, and they entered into alliances, and پھر counter alliances کرنے کی باقی لوگوں نے باقی ممالک نے کوشش کی, like France and Britain, and subsequently وہ tensions and conflicts جو تھے they broke out, escalated into a full-time war, and that is how World War I happened. And اس کے بعد پھر World War I میں جتنی massive destruction cause ہوئی, اس کے بعد پھر جب allies جو تھے جس میں یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ برٹن اینڈ فرانس وغیرہ شامل تھے, انہوں نے ایسی ٹرمز لگائیں جرمنی کے اوپر کہ دین دا جرمنز ہیڈ سو مچ ہیٹریڈ اینڈ سو مچ اینگر, اینڈ دے فیلٹ دیٹ دا اونلی وے دیٹ دے کوڈ کم آؤٹ آف دا
First World War, come out of the humiliation of the First World War, was to have another war. And then World War II happened. And in World War II was the first time in history that nuclear bombs were actually used. They were used in Hiroshima and Nagasaki in Japan, kyunki Japan jo tha, it sided with the Germans. And uske baad we haven't at least seen the massive destruction that can be caused by nuclear weapons. We haven't, the world has not yet seen the outbreak of another nuclear episode. So, us stage par World War II mein, there were horrific losses. I mean, horrific losses of lives. I mean, massive destruction, aerial bombings, and basically یہ جو دونوں چیزیں ہوئی تھیں ان کو اگر آپ بیلنس آف پاور کے لحاظ سے دیکھیں تو یو نوٹس کہ جرمنی جو تھا وہ ٹو پاورفل ہو گیا تھا. اٹ بیکیم ٹو پاورفل. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ واز کہ بیلنس آف, ابھی ہم بیلنس آف پاور کے آئیڈیا پہ ہی بات کر رہے ہیں, اس کے مختلف اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کس قسم کی بیلنسز آف پاور ہو سکتے ہیں. ایک ہم نے بات کی وہ جب یورپین ممالک تھے وہ آپس میں بیلنس آف پاور کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ود دا نیبرنگ کنٹریز آن دا یورپین کانٹیننٹ. پھر بات ہوئی جرمنی کی, جب جرمنی ایک دم سب سے زیادہ بیلنس آف پاور توڑتے ہوئے اس نے پاور حاصل کی تو اس کی وجہ سے دو جنگیں ہو گئیں. اینڈ دیور الائنسز اینڈ کاؤنٹر الائنسز اکراس دا ورلڈ. اب جرمنی یورپ میں تھا, جاپان پیسیفک میں تھا, اینڈ they formed an alliance. America was across the oceans, across the Atlantic Ocean, and the French and the British formed an alliance with America. And پھر جو برٹن کی جو ٹیریٹریز تھیں, کیونکہ برٹش تب اس وقت کلونیل امپائر تھا, تو ایون دا انڈین سب کانٹیننٹ یہاں سے بھی فوجی گئے تھے. آئی مین برما تک لڑائیاں ہو رہی تھیں جب ہم ورلڈ وار کی بات کر رہے ہیں. تو یہ پھر جب اگر ہم بیلنس آف پاور کی طرف پھر واپس آئیں تو یہ جب ایک اسٹیٹ بہت زیادہ جس نے پاور حاصل کر لی اور اٹ بروک دا بیلنس آف پاور, وی سو دا آؤٹ بریک آف وار. اینڈ دین آفٹر ورلڈ وار ٹو ایک ایسا ٹائم پیریڈ آ گیا جس میں دو اسٹیٹس جو تھیں وہ دنیا میں بہت طاقتور ہو گئیں. اینڈ ان طاقتور اسٹیٹس کو پھر کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں سپر پاورز, کہ یہ جی پاور نہیں یہ سپر پاور بن گئی. اور وہ جو دو اسٹیٹس تھیں وہ تھیں سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس. اور ان کی جو ٹسل تھی, ان کی جو پاور ٹسل تھی وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی. اور ہم اس ٹسل کو کہتے ہیں دا کولڈ وار, کہ نہ یہ فل اسکیل وار تھی اور نہ ہی پیس تھا. اٹ واز دس کانسٹنٹ ٹینشن. اور یہ کانسٹنٹ ٹینشن جو ہے یہ ایک دو مہینوں کی بات نہیں تھی. دس اسپینڈ اے پیریڈ فرام دا اینڈ آف دا سیکنڈ ورلڈ وار ان 1945 اپ ٹل دا 1980s, دا لیٹ 1980s. سو یہ 40-45 سال جو کولڈ وار تھی یہ چلتی رہی, اور اس میں بہت سی جو دنیا میں ٹربیولنسز آئی ہیں یہ کولڈ وار کی وجہ سے آئی ہیں, بیکاز آف دس ٹسل آف پاور اینڈ دس ٹرائنگ ٹو مینٹین اے بیلنس آف پاور. اینڈ ہم اس ایشو کو آگے جا کر وی ول اسپینڈ اے اسپیسیفک ٹاپک اینڈ فوکس آن دس آئیڈیا آف دا کولڈ وار. بٹ میں اس وقت آپ کو بیلنس آف پاور کے نظریے سے آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی بیلنس آف پاور حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کی ڈیفینیشن دیکھی ہے, تھوڑی سی ہسٹری دیکھی ہے. تو اگر آپ یورپ کا ایگزامپل لیں, یہ نہیں کہ جب میں نے آپ کو کہا ہے کہ جی افریقہ میں اور ایشیا میں ریلیٹیولی کم جنگیں ہوتی تھیں, ایتھنک لیول پر, ٹرائبل لیول پر یہاں پر بھی لڑائیاں ہوتی تھیں, بٹ ایٹ دا اسٹیٹل لیول جو تھا ممالک یورپ میں بہت لڑ رہے تھے. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم ایک پاور کا بیلنس کریٹ کر لیں تو اس سے جنگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی, ریلیٹیولی کم ہو جائیں گی. اینڈ دین یہ دیکھا گیا کہ پھر جب جرمنی نے بہت زیادہ پاور حاصل کر لی, بیلنس آف پاور ٹوٹا, تو دو جنگ عظیم, ایک ورلڈ وار 1 اور ایک ورلڈ وار 2 ہوئی. اور اس کے بعد جو بیلنس آف پاور کا جو آئیڈیا تھا وہ تبدیل ہو گیا. دین اٹ واز نو لانگر کنفائنڈ ٹو یورپ, اٹ واز دیز ٹو سپر پاورز that were trying to create a balance of power across the whole world, and they also involved
many other countries, بہت سے مختلف ممالک میں جنگیں بھی ہوئیں, ٹینشنز بھی ہوئیں, اور منی بیلنسز آف پاور بھی کریٹ ہوئے, بٹ بائی اینڈ لارج یہ ایک اسٹرگل تھی بٹوین ٹو سپر پاورز, اینڈ اٹ واز نون ایز دا کولڈ وار. اینڈ کولڈ وار میں بھی the basic bottom line, the basic idea was to try and maintain a balance of power. So the idea again of balance of power is an extremely important one when we're talking about international relations. تو ہم نے اب بیلنس آف پاور کی بات جو ہے وہ ذرا انفولڈ کر دی ہے, اس کی پیچیدگیاں جو ہیں ہم نے ڈسکس کرنی شروع کر دی ہیں. اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز دی آئیڈیا آف دا ٹیکنیکس یوزڈ ٹو اچیو دا بیلنس آف پاور. اب ہم نے کچھ ایشوز تو ڈسکس کر لیے ہیں, باتوں میں سے آپ کو کچھ چیزیں تو نظر آ رہی ہوں گی کہ مختلف اسٹیٹس جو ہیں وہ پاور کو کیسے حاصل کرتی ہیں. بٹ ناؤ لیٹ اس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ ٹرائی ٹو لک ایٹ سم آف دا تھنگز ان پرٹیکولر جن کے تھرو کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے اگر اس نے بیلنس آف پاور حاصل کرنا ہو اینڈ اٹیمپٹ کرنا ہو ٹو اچیو اے بیلنس آف پاور, ٹو ہیو دیٹ ایکویلبریم, تو کیا آپشنز اویلیبل ہیں ایک اسٹیٹ کے پاس ٹو ڈو سو. الائنسز اینڈ کاؤنٹر الائنسز. اب سب سے جو امپورٹنٹ طریقہ ہے ان آرڈر ٹو اچیو اے بیلنس آف پاور, اینڈ جو سب سے زیادہ ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے وہ بالخصوص اگر فی لک ایٹ دا ہسٹری آف دا کولڈ وار فار ایگزامپل, تو وہ الائنسز کا آئیڈیا ہے. اب الائنسز کی مثال جو ہے وہ ہم کولڈ وار کی ہسٹری اگین وی ول ڈسکس ان دا فیوچر, بٹ فار ناؤ آئی مین یو کین جسٹ ریئلائز کہ کولڈ وار میں دو قسم کی الائنسز بنی تھیں. ایک الائنس یونائٹڈ اسٹیٹس نے بنائی تھی جس کا نام تھا نیٹو, دا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. اب یہ جو ایک قسم کی الائنس تھی, اس میں جو سارے طاقتور یورپین ممالک جو امریکہ کی سائڈ پر تھے وہ ایک سائڈ پر ہو گئے, اینڈ دیئر مشن واز ٹو ٹرائی اینڈ ڈیفیٹ کمیونزم, ٹو ٹرائی اینڈ ڈیفیٹ دا سوویت یونین. اینڈ کاؤنٹر جو الائنس بنی تھی ممالک کی, جس میں پولینڈ اور اب جو بہت سے فارمر سوویت یونین کے ممالک ہیں, سلووینیا, چیکوسلوواکیا اینڈ لیتھوینیا, اس طرح کے جو ممالک تھے, یہ سارے جو تھے یہ دوسرے کیمپ میں تھے, اور اس دوسرے کیمپ کا نام تھا دا وارسا پیکٹ. اب وارسا جو ہے یہ ایک شہر ہے پولینڈ میں, اور اس شہر کے نام پر یہ پیکٹ جو تھا یہ سائن کیا گیا, اور یہ سوویت یونین کے جو کیمپ میں کولڈ وار کے دوران جو ممالک تھے وہ اس کیمپ میں تھے. اینڈ دیز ٹو پیکٹس, یہ جو الائنسز تھیں, وہ آئیڈیا ان کا یہ تھا کہ جی اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم سارے, اگر ایک بھی ہمارے ملک کے اوپر حملہ ہوا تو ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے, ہم ایلائز ہیں, ہماری یہ الائنس ہے. اور ایک طرف نیٹو تھی اور دوسری طرف وارسا پیکٹ تھا. سو یہ ایک پاور بیلنس کرنے کے لیے الائنسز کریٹ کی گئی تھیں. سو دس از ون وے ان وچ اٹس اے ٹیکنیک ان وچ the balance of power can be acquired. Armament and disarmament. اب اگر آپ armament کا آئیڈیا دیکھیں تو armament کہتے ہیں weaponry کو acquire کرنا. The process of getting armed is called armament. And armament جو ہے, اگر آپ برے صغیر کی recent history کو دیکھ لیں, جو یہاں پر tensions ہوئیں, I mean unfortunately after partition جو اپ ہیول آیا, جو اتنی ٹرامیٹک سچویشن رہی, ہسٹری رہی, اس کے بعد جو پھر 3 جنگیں ہوئیں ان دا انڈو پاک سچویشن. بنگلہ دیش جو تھا وہ فرام ایسٹ پاکستان بیکیم بنگلہ دیش. تو اس انٹائر سینیریو میں ایک آرممنٹ کا کانسیپٹ جو تھا وہ پھر پرومیننٹ ہو گیا. اینڈ یہ آئی مین دس از ناٹ اونلی in this part of the world, it is also in the African continent, اور کئی تو بہت اتنے غریب ممالک ہیں, and despite that fact, I mean they have been slowly and steadily been pursuing more arms, the effort to acquire more arms. And North Korea is one prominent example. اگر آپ international relations میں دیکھ رہے ہیں تو North Koreans, I mean their country is not a rich country. I mean for a common North Korean, I mean life is very hard, but at the same time the North Korean
state is very adamant to acquire missile technology and to be a strong state because they have genuine fears. They fear that, I mean, if they do not maintain a balance of power, their state will be dismantled. So because of this fear, یہ جو process of armament جو ہے وہ چاہے ایک larger threat ہو. اب in the case of North Korea, the threat is from the United States, which is one of the most powerful nations in the world. I mean, when we are talking about India and Pakistan, and particularly the history when, when there was a lot of tension, so basically the process of armament was meant to maintain a balance of power between these two countries, between India and Pakistan. So یہاں پر جو آرممنٹ ہوتی رہی ہے یہ بھی ایک پروسیس ہے جو دنیا میں اور بھی ممالک میں نظر آتا ہے ٹو ایکوائر پاور اینڈ ٹو مینٹین اے بیلنس آف پاور. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آئیڈیا ہے ڈس آرممنٹ کا. اب جو ڈس آرممنٹ کا آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا بیسکلی ہے اٹس دا اپوزٹ آف آرممنٹ, کہ آرممنٹ سے ڈس آرممنٹ کی طرف جانا. سو جو ڈیفینس بجٹ ہے اس کو کم کرنا, جو اسٹینڈنگ آرمیز ہیں ان کی تعداد کو کم کرنا, ان وسائل کو کسی اور چیز میں استعمال کرنا, اکنامک ایفرٹس کے لیے استعمال کرنا, یا ہیلتھ, ایجوکیشن اور اس طرح کے ایشوز میں ان ریسورسز کا استعمال لانا. تو اب ڈس آرممنٹس جو ہے یہ ایک تو ان وسائل جو محدود وسائل ہیں ان کا ایک اور یوز کرنے کے سینس میں ہے, اور ایک اور ایک خطرے کا سینس بھی ہے جس کی وجہ سے ڈس آرممنٹ ہوتی ہے, اور وہ بالخصوص نیوکلیئر ویپنری کی جب میسو ڈسٹرکشن دیکھی گئی آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار, particularly by Japan, تو Japan became extremely concerned. I mean, Japan became concerned to an extent کہ جب یہاں پر نیوکلیئر ایکسپلوژنز ہم لوگوں نے ٹیسٹ کی تو Japan immediately said کہ جی it does not want to give aid, it does not want to help countries that have nuclear weapons. I mean, because Japan نے first hand the horror of the nuclear holocaust دیکھا تھا. And اس کے علاوہ even those states which have weapons, nuclear weapons, do not want other states to get them. اگر آپ دیکھیں امریکہ کا جو اگریسو اسٹانس ہے ٹورڈز لیٹس سے ایران یا ٹورڈز نارتھ کوریا, تو وہ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ادر اسٹیٹس ٹو گیٹ nuclear weapons. I mean, they feel that those states will be irresponsible and, they will be too aggressive and a host of other reasons. But basically, ایک آئیڈیا بیلنس آف پاور میں یہ بھی ہے کہ جن اسٹیٹس کے پاس یہ پاور ہے نیوکلیئر ویپنری کی, they do not want کہ وہ پاور جو ہے وہ اور بھی ممالک کے پاس آئے. So it is basically اس امپیریٹو کی وجہ سے, اس بیسکلی آئیڈیا کی وجہ سے ڈس آرممنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ لاگو ہوا ہے, اینڈ اٹ ہیز ٹیکن دا فارم آف دا NPT, دا نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی. اور اس ٹریٹی پر بہت سے ممالک نے دستخط کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو ویپنز میں تبدیل کرنا پسند نہیں کریں گے, اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ باقی ممالک جن کے پاس نہیں ہے ویپنز وہ یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور بہت سے ممالک نے اس کو سائن کیا ہے, اینڈ بیسکلی اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایک تو پہلے یہ ہے کہ آپ روکیں نیوکلیئر ویپنری کے استعمال کو اور اس کی اڈاپشن کو, اور پھر آہستہ آہستہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے جو ویپنز میں تبدیل ہوتی ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. سو اس کا فلسفہ تو الٹیمیٹلی یہ ہے. بٹ 5 ممالک جو ڈکلیئرڈ, مطلب آپ چائنا, فرانس اور گریٹ برٹن اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس وغیرہ جن کے پاس ویپنز ہیں, نیوکلیئر ویپنز ہیں, وہ اسٹیٹس بھی یہ چاہتی ہیں کہ باقی اسٹیٹس جو ہیں وہ ویپنز کو حاصل نہ کریں. سو بیسکلی یہ جو NPT جو ٹریٹی ہے یہ ایک ٹریٹی ہے فار ڈس آرممنٹ, اینڈ دس ڈس آرممنٹ از ناٹ انٹرنل. It is not only internal, it is not only کہ جی ہم we need to buy more bread and butter instead of buying bullets. اس میں یہ فلسفہ صرف نہیں ہے, اس میں یہ آئیڈیا بھی ہے کہ جی بیسکلی ہم نیوکلیئر ویپنز چاہے باقی ممالک میں ہیں مگر ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ پوری دنیا کے پاس نیوکلیئر ویپنز آ جائیں, کیونکہ یہ ایک اتنی مشکل چیز ہے, اتنی ڈسٹرکٹیو چیز ہے
کہ یہ پورے دنیا کے پاور بیلنس کو ڈسرپٹ کر دے گی. So it is because of this compulsion that we see, the treaties like the NPT, اور NPT کا بالخصوص in our part of the world تو اس کے اوپر کافی بحث ہوتا رہا ہے کہ کیا ہمارا ملک جو ہے اس کو NPT سائن کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اینڈ ہم کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا بیلنس آف پاور, تو پاکستان's stance has been کہ we will sign the NPT if India signs the NPT. And I mean India then talks about کہ NPT جو ہے وہ اگر ہم پولیفریشن کی بات کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی جو آئیڈیا پولیفریشن کا ہے وہ تو اس میں چند ممالک تو نیوکلیر کلب کا حصہ ہیں ہی ہیں, تو پھر ان کے پاس جو اسٹاک پائلز آف نیوکلیر ویپنز ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ چائنا کے پاس تو بہت سے نیوکلیر ویپنز ہیں, تو ان کی بھی پھر بات کریں. سو یہ جو ایک عجیب سا آئیڈیا ہے, بٹ اس آئیڈیا کی وجہ سے بہت سے جو باقی ممالک ہیں جنہوں نے نیوکلیر ایکسپلوژنز نہیں کی ہوئی, دے ہیو بیسکلی ایکسیپٹیڈ دس آئیڈیا کہ جی ہم جو ہیں وہ نیوکلیر ویپنز کو ایکوائر نہیں کریں گے. اس لیے NPT جو ہے وہ ڈس آرممنٹ کا ایک ذریعہ بن گئی ہے. انٹرونشن اینڈ نان انٹرونشن, اب یہ بھی دو آئیڈیاز ہیں, انٹرونشن کے اور نان انٹرونشن کے. اب انٹرونشن کا آئیڈیا, اگر ہم انٹرونشن کا آئیڈیا کی ہم مثال لیں فرام انٹرنیشنل ریلیشنز, تو وی کین ٹاک اباؤٹ دی آئیڈیا آف دا سوویت یونین اینڈ آف دا US انٹرفیئرنگ ان افغانستان. اب انٹرفیئرنس, اب دیکھیں کولڈ وار کی جو جنگ تھی یہ بیسکلی دو سپر پاورز کے درمیان ہو رہی تھی. اب ان دو سپر پاورز کی وجہ سے ایک تیسرا غریب ملک جو تھا وہ بیچ میں انوالو ہو گیا, اور اس کے ساتھ اس کے ہمسائے ملک بھی انوالو ہو گئے. سو یہ ایک, کیونکہ بین الاقوامی سطح پر اتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو یہ کئی بار جو ایپیسوڈز ہیں یہ بہت, انٹرونشن کے جو ایپیسوڈز ہیں بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. یہ صرف آن دا سرفیس آف تھنگز جو ہیں وہ چیزیں نہیں ہوتی. اب بیسکلی افغانستان میں یہ ہوا تھا کہ the Soviets overthrew a certain regime and then they slowly came into Afghanistan. When they invaded Afghanistan, America became very upset. I mean it feared that ایک تو انہوں نے افغانستان کو کانکر کر لیا ہے, اس کے بعد اگر وہ تھوڑا سا دھکا اور لگائیں گے تو the Soviet Union will gain access to possibly the warm waters of the Arabian Sea. تو یہ ایک اسٹریٹجک ڈیزاسٹر ہو جاتا for the United States, which was locked in a balance of power with the Soviets. So اس وقت جو United States تھی, it also felt کہ ہم یہیں پہ ان کو افغانستان کے اندر ہی کٹ آف کر دیں, and they basically started pumping money and aid through other countries into Afghanistan to help the mujahideen fight the Soviet Union. So اب یہ انٹرونشن, اب افغانستان جو تھا ملک وہ بیسکلی کولڈ وار کے اس کنٹورٹڈ پاور پلے میں, کنٹورٹڈ بیلنس آف پاور میں بری طرح پھنس گیا. اینڈ ایز اے ریزلٹ دیر واز اے پروٹریکٹڈ لانگ بلڈی وار ان افغانستان, جس کے پھر اثرات اس کے وار ختم ہونے کے بعد تک بھی ہوتے رہے. اینڈ آج کل بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ افغانستان میں has been ongoing. I mean, it's been ongoing since a while. So, I mean, Afghanistan is still, one cannot say, technically peaceful. So, this idea of intervention indicates کہ بیلنس آف پاور حاصل کرنے کے لیے بھی ممالک جو ہیں وہ انٹرفیئر کر جاتے ہیں دوسرے ممالک میں. اب یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیوں افغانستان میں انٹرفیئر کیا؟ آئی مین دنیا میں کیا اور علاقے نہیں تھے جہاں پر مصیبت مچی ہوئی تھے؟ بٹ the US felt کہ اگر وہ افغانستان میں انٹرفیئر نہیں کریں گے تو ان کا جو بیلنس آف پاور ہے ورسز دا سوویت یونین وہ خراب ہو جائے گا. سو اس کی وجہ سے they decided to interfere. اینڈ پھر نان انٹرونشن کی بات ہے. اب نان انٹرونشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو برٹن اور فرانس جو تھے انہوں نے ڈسائڈ کیا تھا 1936 میں مثال کے طور پر کہ وہ اسپین کے اندر ایک جنگ ہو گئی تھی, سول وار ہو گئی تھی. تو یہ ایک ایکٹیو ڈیسیژن تھی
فرانس کی اور برٹن کی، جن کی بڑی پرانی ہسٹوریکل رائیولری تھی اور کانسٹنٹلی آپس میں جنگ ہوتی رہتی تھی، تو بوتھ آف دم ڈیسائیڈڈ کہ جی 1936 میں جب اسپین کے اندر سول وار ہوئی ہے تو ہم مداخلت اس میں نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے مداخلت کی تو ہمارا آپس میں جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، ہمارا جو ایک بیلنس آف پاور بنا ہوا ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائے گا. سو انہوں نے دونوں نے برٹن نے اور فرانس نے نان انٹرفیئرنس کی پالیسی اختیار کر لی. سو دس از ٹو شو یو کہ مختلف ممالک ایکچولی ان ہسٹری یوز دیز پالیسیز ود ریگارڈس ٹو دا بیلنس آف پاور. مطلب بیلنس آف پاور میں کوئی ہوائی تھیوری نہیں ہے، یہ ایکچولی دنیا میں جو اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں یا اگر آپ ریسنٹ اب ہم کولڈ وار کی بات کر رہے ہیں تو اس کو تو 20-30 سال ہی ہوئے. سو آپ کو ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے افغانستان، وی نو کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کے کیا پرابلمز اینڈ اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا تھے. اینڈ یہ جو بیلنس آف پاور ہے، دس واز بائی اینڈ لارج ریسپانسبل فار اے لاٹ آف دا ٹربلز دیٹ سبسیکوینٹلی اکرڈ. اینڈ اسی طرح ہم نے پھر مثال دی ہے کہ جی نان انٹرونشن جو ہے وہ بھی ایک اور ریزن ہے. سو اب ہم اس آئیڈیا کو ریپ اپ کرتے ہیں. مثالیں تو اور بھی ہیں، کافی ساری ہیں، مگر میں نے آپ کو بیسکلی موٹی موٹی جو ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں کہ جی بیلنس آف پاور حاصل کرنے کے لیے ممالک جو ہیں وہ کون سی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں. Now we will try and look at the different types of balance of power. اب بیلنس آف پاور کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ جی اس کے طریقے بیلنس آف پاور حاصل کرنے کے مختلف ہیں. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو مختلف قسم کی بیلنسز کریٹ ہوئے ہیں. آئی مین دے ہیو بین ڈفرنٹ ٹائپس آف بیلنسز. اگر ایک تو یورپ کے اندر بیلنس ہم نے مینشن کیا، پھر ہم نے مینشن کیا کہ جی اس بیلنس کو توڑ کر ایک ملک بہت پاورفل ہو گیا، اس کی وجہ سے پھر الائنسز کاؤنٹر الائنسز ہوئیں، ان کی ایسکلیشن ہوئی ٹینشن کی اور بین الاقوامی سطح پر ورلڈ وار ہو گئی. سو وہ ایک اور قسم کے اس میں ڈائنامکس ہمیں نظر آتے ہیں. دین وی ٹاک اباؤٹ دا بائی پولر بیلنس آف پاور وچ ٹک پلیس جب یونائٹیڈ اسٹیٹس اور USSR کی آپس میں ٹینشن رہی، اور اس ٹینشن کی وجہ سے پھر دوسرے ممالک کے اوپر بھی اثرات جو تھے وہ ہمیں نظر آئے، اور ہم نے افغانستان کی مثال دی ہے. اور ہم ان ایشوز کے اوپر دوبارہ آئیں گے when we talk about the idea of the Cold War and the significance of the Cold War and its importance in terms of international relations. But ابھی کے لیے میں آپ کو پھر I'll take you back to the idea of the balance of power. اور اب ہم بات کریں گے بیلنس آف پاور کی کہ کس قسم کی کے بیلنسز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، کس قسم کی پاور ہے جو مختلف ممالک جو ہیں وہ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ناؤ لیٹ اس ٹرن ٹوورڈز دی ڈفرنٹ کائنڈز آف بیلنس آف پاور. سمپل اور کمپلیکس. سمپل بیلنس آف پاور requires parity between powers, but in more complex situations competing powers can achieve balance from additional sources. اب ایک تو ڈفرینسیشن جب کہ ہم بات کر رہے ہیں مختلف قسم کے جو بیلنسز ہیں، تو ایک تو جی بیلنس آف پاور سیدھا ہے کمپلیکس یا سمپل. سمپل بیلنس آف پاور یہ ہے کہ دو ممالک جو ہیں وہ فیس ٹو فیس ایک ٹسل میں انوالوڈ ہیں. کمپلیکس بیلنس آف پاور جو ہے اس میں اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی انوالو ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ایک اسٹیٹ پاور حاصل کر سکتی ہے. الائنس ایک مثال ہے. اب ایک الائنس کے ذریعے اگر دو اسٹیٹس آپس میں پاور میں لاکڈ ہیں تو وہ اگر تیسری پارٹی کو بیچ میں انوالو کر لیں تو پھر بیلنس آف پاور کی سچویشن جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے. So this is the difference between simple and complex balance of power. Then there is the general or the particular. General balance of power lacks a preponderant power, whereas particular balance of power can imply regional preponderance. اب جو general balance of power ہے وہ اس میں ایک larger قسم کی پاور کی بات ہے، جبکہ
جب ہم پرٹیکولر بیلنس آف پاور کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک اسمال ایریا یا ایک ریجن جو ہے وہ انوالوڈ ہے. مثال کے طور پر اگر جنرل بیلنس آف پاور کی بات ہو رہی ہے تو وہ بین الاقوامی سطح پر ہو سکتی ہے کہ جی سارے دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ایک ریس یا ٹسل میں انوالوڈ ہیں ٹو مینٹین اے لیول آف پاور. مگر جب ہم پرٹیکولر بیلنس آف پاور کی بات کر رہے ہیں تو وی کین ٹاک اباؤٹ دا ساؤتھ ایشین ریجن. تو اب جب ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو دیر از اے جینیون فیئر کہ جی ایک اسٹیٹ جو ہے وہ حاوی نہ ہو جائے باقی اسٹیٹس کے اوپر, ہیڈرومونک ڈیزائنز نہ اس کے ہو جائیں. تو اب ہم یہاں پہ پوری دنیا کے بیلنس آف پاور کی بات نہیں کریں کہ سارے ممالک کی آپس میں پاور جو ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے. ہم بالخصوص ایک ریجن کی بات کر رہے ہیں کہ جی ایک ریجن کے اندر جو کنسرنڈ اسٹیٹس ہیں ان کا اگر پاور بیلنس ڈسرپٹ ہو گیا تو یہاں پر ایک جو ملک ہے وہ دوسرے ملک کے اوپر شاید حملہ نہ کر دے. سو دیر آر بیسکلی دے آر ریجنل اور پرٹیکولر balances of power, and then there is the larger general sense of balance of power which applies to all the countries in the world. Now, subjective or objective balances of power are based on appearances. They are subjective and fragile, whereas that based on actual capacities is objective and more stable. اب دو قسم کے بیلنسز آف پاور ہیں. ایک تو ہے جی سبجیکٹو بیلنس آف پاور جو ہے وہ ذرا ٹرکی ہے, کیونکہ سبجیکٹو کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے تاثرات کے اوپر بیسڈ ہے. اب جو چیز تاثرات پر بیسڈ ہے اور گراؤنڈ ریالٹی پر بیسڈ نہیں ہے وہ ذرا انسٹیبل ہوتی ہے, کیونکہ تاثرات آپ کے بدل جائیں تو سچویشن جو ہے وہ آپ کو لگے گا کہ کوئی اور قسم کی سچویشن ہے. سو یہ جو سبجیکٹو قسم کا بیلنس آف پاور ہوتا ہے نا, جو آپ کے جذبات کے اوپر یا آپ کے تاثرات کے اوپر مبنی ہوتا ہے, جو کریٹڈ ہوتا ہے, یہ ذرا انسٹیبل ہوتا ہے. کوئی اور اگر پارٹی آ جائے, اس کا کوئی اور نظریہ ہو, تو وہ سمجھیں گے کہ جی یہ تو بیلنس ہے ہی نہیں, ہمیں تو زیادہ اگریسو ہونا چاہیے, یا ہم تو اتنے پاورفل ہیں کہ ہمیں ان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے. تو یہ ذرا سلائٹلی انسٹیبل بات ہے. مگر جو آبجیکٹو کا مطلب ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز, جس طرح کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو ریشنلی دیکھ کر بنی ہوئی کوئی چیز, اس کو کہتے ہیں آبجیکٹو. تو جو آبجیکٹو, جو اصلیت کے اوپر بیلنس آف پاور ہے, جو واقعی یہ دیکھ رہا ہے کہ جی ان کی کتنی الائنسز ہیں, ان کی کتنی آرمی ہے, ان کے کتنے وسائل ہیں اور ہمارے کتنے وسائل ہیں, اس طرح کا جو بیلنس آف پاور ہے, اس کے اوپر آپ جتنا مرضی سیاسی لائے عمل اگر آپ لگا دیں یا سیاسی سپن اس کے اوپر لگا دیں, اس طرح کے بیلنس آف پاور کو اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. سو دیر از آلسو اے ڈفرنس. آئی مین اٹ از مچ ہارڈر ٹو ڈیسائڈ. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جی آبجیکٹیولی بیلنس آف پاور کو ایکوریٹلی ایسٹیمیٹ کرنا ایک مشکل چیز ہے, بٹ اٹ از اے مچ مور اسٹیبل اینڈ ریلائبل means than a subjective notion. Lastly, there are fortuitous or contrived. Fortuitous balance of power is not based on particular policies, whereas contrived balance of power is based on conscious policies of either or both sides. اب جو ہم نے فارمر سینس آف بیلنس آف پاور کی بات کی ہے, جو ایک قسم کا انپریڈکٹیبل بیلنس آف پاور ہے, کیونکہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کی پالیسی کے اوپر بیسڈ ہے. وہ بس ایک نیچرل اسٹیٹ آف بیلنس آف پاور بھی ہو سکتی ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہمسائے ممالک کا آپس میں ایک قسم کا بیلنس ہے, ایک قسم کا ایکویلیبریم بنا ہوا ہے. مگر جو کنٹرائیوڈ بیلنس آف پاور ہے وہ ایک کانشیس پالیسیز کی سطح پر بنتا ہے کہ جی ہمارے دیکھیں جی باقی ہمسائے ممالک جو ہیں, ہم نے ان کے ساتھ برابر رہنا ہے, اگر ہم برابر نہیں رہے تو انہوں نے ہمارے اوپر کر دینا ہے حملہ. سو کانشیس ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے ٹو ٹرائی اینڈ سی کہ باقی اسٹیٹس کے پاس کتنی پاور ہے, اور وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ ہم بھی اتنی پاور حاصل کریں, اس کو کہتے ہیں کنٹرائیوڈ. سو یہ بھی نوشنز ہیں, اینڈ دیز آر آلسو the types of balance of power that one sees states try to achieve in the world. Now میں نے آپ کو I'm sorry کہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم زیادہ مثالیں لے سکیں, بٹ دی آئیڈیا اس کہ آپ کو میں کم از کم تھیری جو ہے وہ اس میں یہ سارا انڈیکیٹ کر دوں کہ جی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں.
اب آپ لوگ بھی اخبار پڑھتے ہیں, آپ لوگ بھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, یو ہیو دا انٹرنیٹ, سو پلیز ڈو ٹرائی ٹو look at these ideas, and I'm sure that based on your own thinking and based on what I'm trying to tell you, you will get an informed opinion regarding the idea of balance of power. So میں تو آج کے لیے لیکچر کو ختم کر رہا ہوں because of lack of time, but I do hope that you did find this idea of balance of power useful, informative, and I have given you enough information to try and get you to think. And with this, I will leave you for today and hope to see you next time. Khuda Hafiz.